اچھا جی، ویسے 2-3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید اور یہ چاند جو ہے یہ بھی بڑا معمہ بنا ہوا ہے اسامہ بھائی. مجھے تو ایسا لگتا ہے بچپن سے یہ میں دیکھ رہا ہوں, لیکن اس دفعہ تو ذرا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی اندر آ گئی نا, پہلے تو ذرا ہوتا. اچھا آج ویسے کیا لگتا ہے علامہ امین شہیدی صاحب, 29 روزے ہوں گے 30 روزے ہوں گے, کیا انداز ہے؟ چاند کے حوالے سے ہم اندازے نہیں لگا سکتے. کیا بات ہے. تو چاند دیکھ کر آپ نے روزہ رکھنا ہے اور دیکھ کر عید کرنی ہے, تو اس لیے دیکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں اور ہمیں بتائیں. یہ فواد چودھری صاحب سن رہے ہیں, وزیر اطلاعات. اچھا پھر آپ کی اسامہ بھائی نے خود ہی بات کر دی. وزیر اعظم ہوں, صدر ہوں, نہیں پھر تو بحث ہی نہیں بنتی نا, آپ نے اتنے پیار سے کہہ دیا کہ چاند پہ بحث کہنے بنتی. پر رکھتے ہیں نہ ان کے کہنے پر توڑتے ہیں. پھر یہ بحث ہوتی کیوں ہے ہر سال؟ کچھ انا کا مسئلہ, کچھ دکانداری کا مسئلہ, کچھ پیٹ کا مسئلہ. یعنی انا چاند تک بھی پہنچ گئی نا, چاند کو بھی ادھر لے آئے. جہاں انسان ہوگا وہاں پر اس کی انا بھی ساتھ ہوگی. اچھا پہلے علماء کا تعارف کے بعد پھر ایک ہمارے ساتھ بڑا اچھا ایک پینل موجود ہے. میں کہتی ہوں ابھی کیمرہ میں آ گئے ویسے وہ لوگ یا نہیں آئے, اور میرا خیال ہے دیکھ لیا ہے اس کو, ہم بعد میں چلے ہم دوبارہ انٹروڈکشن تفصیل سے کرتے ہیں, پہلے علماء کا تعارف کروا. ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب ہیں, مفتی محمد وسیم بندگی صاحب ہیں, مفتی نوید عباسی صاحب ہیں, اور علامہ سعید الحسینی صاحب ہیں. اور آج ہم عالم کے بول میں بات کریں گے جنت میں لے جانے والے کاموں پر. جنت میں لے جانے والے کون سے کام ہیں کہ جس کے حوالے سے قرآن پاک میں کہا کہ دوڑو جنت کی طرف, دوڑو جنت کی طرف. تو وہ کون سے کام ہے کہ جن سے ہم جنت کی طرف جا سکتے ہیں؟ کام تو بے شمار ہے, لیکن ہم لوگ وہ کرتے نہیں ہیں. کرنا مشکل ہے نا کہ وہ کام ہم کرتے نہیں. کرنا سب چاہتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. اور ایک کام جو ہم اب کرنے والے ہیں وہ ہم سٹار نعت خوان, ہم ہمیشہ آپ کو دکھاتے ہیں سٹار نعت خوان. آپ نے تمام سحریوں میں سٹار نعت خوان دیکھا, اور آج ہم نے اس پینل کو کہا کہ آپ پلیز تشریف لے آئیں. آج ہم سحرش کو اور دونوں جو ہمارے ججز ان کو ہم نے بلایا. فیصل نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شفیق احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, دونوں بڑے زبردست, اور ان کو تو استاد نعت خواں کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا. اور انہوں نے تو ایک چھوٹی سی استانی بنا بھی دیا سحرش کو بھی. جس طرح سحرش آپ کیسا ایکسپیرینس رہا, اور آج افطار میں ہم نے اسٹار نعت خواں کا فائنل دیکھنا ہے, سب کو بڑا بے چینی سے انتظار ہے. اور اتنا یہ وقت گزرا, اور اتنے اچھے اچھے نعت خواں, اتنے پیارے پیارے خوبصورت آوازیں, اچھا پڑھنے والے کہ مزہ آ گیا. اور جس طرح سے آپ نے اس کو لے کر چلی ہیں تو شاباش آپ. کیسا ایکسپیرینس, کیسا تھا ایکسپیرینس؟ مطلب میں اس پورے سلسلے کے دوران بھی فیصل صاحب اور شفیق صاحب سے کہتی رہتی تھی کہ مجھے تو اب جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے مزہ آنا شروع ہو گیا, اور یہ سیگمنٹ ہمیں ختم کرنا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسٹار نعت خواں جو ہے اس کا تو اناؤنسمنٹ پھر اینڈ پہ ہونا ہی ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں درمیان میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بچہ نعت پڑھ کے جاتا تھا تو میں فیصل صاحب اور شفیق صاحب سے پہلے بتا دیتی تھی کہ اس نے یہاں پہ سر چھوڑ دیا, یہ اوپر چلا گیا, نیچے آنے میں اس کو مشکل ہوئی ہے. اور تلفظ کا میں بتا دیتی تھی, یا پھر مزہ نہیں آیا, وہ سما نہیں بنا, وہ ماحول نہیں بنا, تو کافی کچھ سیکھا. اور فیصل صاحب سے تو میں نے خاص طور پہ تلفظ سیکھا ہے, اور شفیق صاحب نے ماشاءاللہ, ایک تو ان کی آواز میں جادو ہے اور مزہ آتا تھا ان کو سن کے, تو میری کوشش ہوتی تھی کہ جتنا ہو سکے میں انہیں بھی سنوں. تو بہت ہی خوبصورت یہ سفر تھا, اور میری قسمت کہ مجھے ماشاءاللہ سے دونوں ججز بھی اتنے اچھے ملے, کوآپریٹیو بھی, اور پھر ایسے کہ جن سے سیکھنے کا موقع ملا. اچھا ججز سے ریلیٹڈ ہم اکثر یہ بات کرتے تھے, میں دونوں سے باری باری پوچھوں گی کہ ججز کے بارے میں نا بچوں کو میں اکثر آن ایئر کہتی تھی کہ بچے اکثر کہتے ہیں مجھے تو جان کے نمبر نہیں دیے, یہ تو گرج ہے. بچے ہیں نا چھوٹے ہیں, کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. اچھا وہ زیادہ فیوریٹ ہے تو فیوریٹزم آ گیا. تو ہم اکثر پروگرام میں بار بار کہتے رہے کہ بچوں کو کہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی فیوریٹ ہے اور آپ کو جان کے نہیں نمبر دیے گئے. تو کبھی کوئی, آپ جیسا بھی پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے, ہم کیمرے پہ نہیں تھے, کہ اکثر پیرنٹس آ جاتے تھے سینسیٹیو کہ ہمارے بچے نے اچھا پڑھا, تو ایسے ایکسپیرینس ذرا شیئر کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیا, اور پھر رمضان کے مہینے میں حضور کے ذکر سے جڑے رہنے کا یہ موقع عنایت کیا. بول کا شکریہ, آپ تمام احباب کا شکریہ کہ ہمیں ذکر کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے یہ موقع عنایت کیا. بات یہ ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے حسن نعت ہے, اسٹار نعت خوان, جی جی, یہ میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے نا, یہ مقابلے کا پلیٹ فارم نہیں, یہ اصلاح کا پلیٹ فارم ہے. بہت خوب. اور یہاں پہ ہم تصحیح کے لیے بیٹھے ہیں. جو کچھ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے, ان سے فیض کشید کیا ہے, وہ اپنے آنے والی یہ جو نسلیں ہیں, ہمارے بعد کی جو پود ہے, ان تک ایمانداری کے ساتھ وہ جو فیض ہے وہ ہم ان تک پہنچائیں. بہت خوب. تو الحمدللہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے یہ آپ احباب بتائیں گے, اور ناظرین نے. اور ہم بہت مشکل سے گزرے ہیں. یہ مقابلہ بچوں کا نہیں تھا, یہ ہمارا مقابلہ تھا. یہ ہمیں امتحان میں ہم آ گئے تھے,
اور ایسے اچھے پڑھنے والے ثنا خانان رسول، چاہے وہ بچیاں ہوں چاہے وہ بچے ہوں، آپ یقین جانیے کہ ایسی آوازیں کہ دل میں اتر جائیں. لیکن کیا کیجئے کہ یہ صرف آوازوں کا مقابلہ نہیں ہے، یہ نعت کا مقابلہ ہے. اس میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. انتخاب کلام معنی رکھتا ہے، اور الفاظ کی ادائی معنی رکھتی ہے، اور نشست و برخاست معنی سب سے زیادہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اچھا کبھی ہوتا ہے نا ساما بھائی کہ چلیں یہ چیز معنی رکھتی ہے، وہ چیز معنی رکھتی ہے، اگر یہ نہیں بھی ہے تو چلیں ذرا کمپرومائز ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی چیز بتائیے گا جو بچے نعت خواں بننا چاہتے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں، کہ اس چیز کے بغیر تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ یہ تو ضروری ہے. سب سے پہلے خوبصورت انتخاب کلام، اساتذہ کے کلام کو پڑھیں، جو نعت ہو وہ پڑھیں. اور ہمارے جو اکابرین نے پڑھا ہے نا، جو ہمارے جو سینئر اساتذہ گزرے ہیں، نعت خوان حضرات گزرے ہیں، تو انہوں نے ہمیں نعت پڑھ کے بتائی ہے، چاہے وہ سعید ہاشمی صاحب ہوں، چاہے وحید ظفر قاسمی صاحب ہوں، چاہے علاج خورشید احمد صاحب ہوں، چاہے اعظم صاحب ہوں، چاہے زہری صاحب ہوں، چاہے قاری زبید رسول صاحب. انہوں نے ہمیں نعت پڑھ کے بتائی ہے کہ نعت شریف کیسے پڑھی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ ذوق عطا فرمایا کہ ہم نے اپنے اسلاف سے یہ فیض کشید کیا، اور بلا کسی تردد میں یہ بات کہنے پر حق جانب ہوں کہ ہم الحمدللہ آج تک نعت شریف پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا دم مرگ نعت شریف پڑھتے ہیں انشاءاللہ. شفیق احمد صاحب، میرے تو والد صاحب کے پسندیدہ خورشید احمد مرحوم، اور آپ جس طرح پڑھتے ہیں انہی کے رنگ میں ماشاءاللہ. تو یہ کتنا ٹیلنٹ آپ نے دیکھا، کیونکہ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے علماء سے سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نسل میں جو چیزیں چھوڑ کر جاؤ ان میں میری محبت ہے، میری آل کی محبت ہے. تو اس کے لیے نعت کتنی زبردست چیز ہے، اور کتنا ضروری ہے کہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہو. تو کتنا ٹیلنٹ نظر آیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی، بڑے دنوں کے بعد یا بہت گیپ کے بعد یہ میں نے سنا ہے ان بچوں کو. اچھا. کیونکہ میں تو جاتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، لیکن اس پلیٹ فارم پہ، بول کے پلیٹ فارم پہ اتنے ٹیلنٹڈ بچے، اتنے سر میں اور اتنے اچھے نعت پڑھنے والے میں نے نہیں دیکھے. اللہ. میں کراچی میں اور حیدرآباد سے اور دوسرے شہروں سے آئے ہیں، میں حیران ہوا ہوں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا. میں اور فیصل بھائی اور سہرش حیران کہ بھئی کیا کریں. اور اس میں ایک بات اور بھی کہ سفر بھی، ٹریول کی تھکان اور وہ سارے معاملات، پھر وہ مقابلے کا کیمرے کے سامنے آنے کا پریشر، اس کے باوجود اچھا پڑھ رہا. بالکل صحیح. اچھا، اب درمیان میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ فیصل صاحب اور شفیق صاحب دونوں کی نا بس آپس میں وہ ٹھن جاتی تھی کہ بھئی نہیں. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو. اچھا وہ کتنی مشکل سچویشن ہوتی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ان دونوں میں سب کس کو چوز کریں. ہوا کیا تھا، دیکھیے ہمارا سننا کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا سننا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح، بالکل آپ صحیح. سنتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کلام کو سنتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، بالکل بالکل، بہت ہمیں پیاری نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل. بہت خوب. اب فائنل میں کیا ہوا، میری اور فیصل کی، میں نے کہا بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ایسے مطمئن نہیں ہوں، یہ ہوتا رہا. بتانا نہیں ہے ہمیں، ہم بتانا نہیں ہے. ہاں آج ہم نے دکھانا ہے، تو کون جیتا یہ ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا آپ نے. آج ہم نے افطاری میں بچہ دکھانا جب نعت پڑھتا ہے نا تو اس کے والدین ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ، اور دوسرے بھی جو سن رہے ہوتے ہیں، یار واہ 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 بہت اچھا، یہ آواز بہت اچھی گئی، یہ کلام بہت اچھا گیا. لیکن وہ جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ پبلک کو نہیں پتا ہوتا، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، میں نے کہا ڈائریکٹر سے کہا، میں نے کہا بھائی اس پورے پروگرام کو دوبارہ دکھایا جائے. ہاں دوبارہ سنوائیے، دوبارہ پورا چلائیں اس کو، پروگرام کو. اس پروگرام کو دوبارہ چلایا، اور چلانے کے بعد وہ جو جہاں باریکیاں تھیں، جو غلطیاں تھیں نعت خوانوں نے جو کی، وہ بھی محسوس ان کے چہرے سے آیا ہو گئی. یہ تو جب ہوگا تو ہم وہ دیکھیں گے. سہرش، آپ کے لیے کئی دفعہ ہوا کہ دل ٹوٹ رہا ہے کہ اس بچے کو آگے جانا چاہیے تھا، یا یہ اگلے راؤنڈ میں کیوں نہیں گیا؟ بالکل ہوا. 2 بچے تھے، مجھے ان کا نام بھی یاد ہے. ایک بچی تھی مہک راشد، جو بالکل ایک مہک تھی، بہت پیاری، اس کی آواز ایسی تھی کہ بس آپ سنتے جائیں کہ مطلب مہک ہی بکھر رہی ہے ماحول میں، فضا میں. اور سہرش آپ سینسیٹیو ہیں، آپ تو رو پڑتی ہوں گی. اچھا وہ بچی بینائی سے محروم تھی، وہ بچی نا، تو میں کہتی تھی کہ معجزہ اللہ کا کہ بینائی نہیں ہے بچی کے پاس، لیکن اللہ نے اس کی آواز میں ایک ایسا جادو رکھا ہوا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ وہ سنتے ہی جائیں بس آپ اس کو نا. اور ایک بچی اور تھی، سیدہ اریبہ فاطمہ،
ان کی آواز بھی بہت پیاری تھی، لیکن وہ بھی نہیں آگے چل سکیں، ان کو بھی گھر جانا پڑا. تو خیر اس سارے سفر میں مجھے، کیونکہ میرا یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا کسی ایسے کمپٹیشن میں بیٹھنا یا اس کو ہوسٹ کرنا، تو مجھے تو بہت مزہ آیا، بلکہ میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ یہ موقع بار بار ملنا چاہیے. انشاءاللہ تو میں تو فیصل صاحب اور شفیق صاحب سے اتنا سیکھا ہے اس سارے سفر میں کہ کلام کس کا تھا، کس کا انتخاب ہونا چاہیے تھا. ان کے بچے بعض اوقات صرف طرز سن کے اچھا پھر آگے مستقبل قریب میں کوئی ارادہ ہے کہ کوئی نعت ہم سحرش کی بھی سنیں گے؟ کوشش اللہ تعالیٰ نے میری اور یہ آواز اچھی میں کوشش ہوگی نا، کوشش میٹر کرتی ہے میرے خیال سے. انشاءاللہ قوی یقین ہے کہ انشاءاللہ حضور کی نعت کی طرف یہ آئے. انشاءاللہ اگر شفیق اللہ صاحب تعالیٰ کیا بچپن سے ابھی ایک بچہ ہمارے ساتھ بھی آیا، اتنی پیاری اس نے نعت پڑھی تھی، تو میں نے اس کے والد صاحب سے پوچھا کہ کس طرح، تو وہ باقاعدہ ایک ان کے استاد ہیں جو اس کو مسلسل ابھی بھی سکھا رہے ہیں. حالانکہ وہ بچہ ہمیں سن کر تو لگ رہا ہے کہ شاید اب اس کو سیکھنے کی اتنی ضرورت ہی نہیں، لیکن ابھی بھی سیکھنے کے عمل سے وہ گزرا ہے. تو بچپن سے ہی کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بچے کو آپ اس طرف لا سکتے ہیں، نعت خوانی کی طرف؟ دیکھیے آواز کا معاملہ ہے یہ سارا، ٹھیک ہے نا. آج بھی ہم پرانے کلام سنتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے آواز تو دی ہے، اس کی بناوٹ ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہاں سے آواز کو اس رینج تک لے کر جائیں، اس کو اس طرح گھمانا ہے، اس طرح پھرانا ہے، اس کو یہ سب چیزیں بتانی پڑتی ہیں اس کو. اور یہ نہیں پتا، اور سن کے تو ظاہر ہے جو سنی سنائی ہے وہ تو کر لیتا ہے، لیکن اس سے آگے بھی تو راستہ ہے نا. ایک راستہ بتا دیا ہے. مثال کو جو آ رہا بچہ ایک ہی نعت پڑھ رہا، اسی ڈھنگ سے پڑھ رہا ہے، اس کو دوسرے راستے کا نہیں پتہ، کسی اور طرف سے بھی گھوم کے جا سکتے ہیں ہم. تو یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں. اور آپ بتاتے بھی رہے، میں نے دیکھا ساتھ ساتھ آپ دونوں خود سنا کر بھی بتاتے رہے کہ کس طرح سے اتار چڑھاؤ. ڈاکٹر جی اگر ایک اجازت دیں، میں سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ یہ جیسے فیصل حسن صاحب ہیں، ہمارے دوسرے ساتھی ہیں، یہ ماشاءاللہ خود ابھی آپ نے دیکھا جب پروگرام نہیں شروع ہوا تھا تو میں ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے اپنا لکھا ہوا کلام، یہ مفتی صاحب ذرا دیکھ لیجئے، اس میں کچھ اونچ نیچ تو نہیں، حالانکہ یہ خود بہت بڑے شاعر ہیں اور خود شعر لکھتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پر مجھے بھیج دیتے ہیں کسی اور عالم دین کو کہ دیکھیں کوئی اوپر نیچے چیز تو نہیں ہے. اب یہ وہ چیز، اور کبھی ہم نے محفل میں کہا کہ فیصل بھائی یہ کس کا کلام ہے، تو کلام کا انتخاب اور ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے. یہ جو دونوں حضرات ہیں ان سے، اور جو ہمارے بزرگ ثناخواں ہیں، یہ اگر ہمارے طلباء میں نئے آنے والوں میں یہ چیز ہو جائے گی کہ انتخاب کلام ہے، اپنے علاقے کے عالم دین کو، مفتی صاحب کو چیک کرا لیا جائے. بعض دفعہ وہ یہاں ٹی وی پہ ایسا کلام پڑھ دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ، پھر وہ اس دن بھی آپ نے روکا ایک کو، تو یہ پھر مسائل ہو جاتے ہیں. اس دن میں سن رہا تھا ان کی وہ تقاریر نا، تو اس میں بتا رہے تھے کہ مقرر کو مقرر بول رہے تھے. مقرر کو مقرر سے مقرر کی کیا بالکل مفہوم بالکل بدل گیا. ہاں تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دوسرے مقرر آئیں گے، تو میں نے کہا کیسے مقرر ہے؟ مقرر ہے وہ، اور مقررہ، مقررہ، اس لیے دو رائے، وہ لیڈیز کے لیے اور بچی کے لیے بھی الگ دوسرے مطلب ہے کہ ہم الفاظ غلط کر رہے ہیں. جہاں بہت ساری یہ پیچیدگیاں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں نوک پلک جسے کہتے ہیں کہ وہ سیکھنے کا گائیڈنس ملتی ہے نا، یہ تو اکیڈمی کا استاد کا درجہ رکھتے ہیں بچوں کے لیے. لیکن دوسرا مقصد اس کمپٹیشن کا یہ بھی تھا کہ ثنا خوانی کا فروغ صرف پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے. اگر آپ کی آواز خوبصورت ہے اور آپ کو شوق ہے کچھ گانے کا، تو آپ اس لیے بھی استعمال کریں نا، مدت مصطفیٰ کے لیے بھی استعمال کریں. تو کیا ثواب نہیں ملے گا آپ کو؟ اس کا ثواب بھی ہے. بہت پیاری. ایک پرانی بات بتاتا ہوں میں، پی ٹی وی پہ ایک نعت ریکارڈ کرانی تھی مجھے، بہت پرانی بات ہے، تقریباً 20 سال پرانی ہوگی. میں اسکول میں اچھا ویسے آپ اتنے پرانے نہیں لگتے. تو کالج کا سامان، یہ شباب بھی جو ہے نا حضور کے ذکر اس کا راز یہ بھی نعت کا ہی جی 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 جی. شباب جو ہے نا، اب وہ نعت مجھے دے دی اور وہ طرز مجھ سے بن نہیں رہی، اور میں جہاں جہاں کرتا وہ ساری بکھر رہی تھی اور ٹوٹ رہا تھا سارا معاملہ. میں حیران، میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیا کروں. دیکھیے ابھی تک میں سیکھتا ہوں اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. سامنے سے تشریف لا رہے تھے قاری وحید ظفر صاحب. میں نے قاری صاحب سلام کیا ان کو، میں نے بھائی کیسے کھڑے ہو. میں نے قاری صاحب سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے اس پہ شیٹ پہ لکھتے تھے اور سامنے لکھا ہوا سامنے ہوتا تھا. میں نے کہا قاری صاحب میں پرانے زمانے کا پرومپٹر جو طریقہ کار ہے. اچھا اب وہ جناب آئے، کیا ہوا. میں نے کہا میں پڑھی نہیں جا رہی، سانس ٹوٹ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، طرز نہیں بن رہی مجھ سے، میں بہت پریشان ہوں. جی کیا پڑھ کے سناؤ. میں نے پڑھ کے سنایا. کہ اچھا جلدی سے قلم نکالو، پین نکالو. پین نکالا، میں نے دیا ان کو. انہوں نے یوں نشان مارے، یہاں سانس لینا، جاؤ ریکارڈ کرا دو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. دیکھیں اس لیے بڑوں کی صحبت جو ہے نا
वो बड़ी चीज़ है। हमारे साथ बड़े भी बैठे हुए, मैं कह रही हूँ उलमा को भी जरा हम शामिल गुफ्तगू कर लें साम भाई, जी, ज़रूर। टॉपिक के हवाले से किसकी तरफ पहले जन्नत में ले जाने वाले काम। जी। अल्लाह शहीदी साहब, ये नात खानी, हुजूर की मदह सराई, तारीफ़, ये भी उन कामों में से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। देखिए, कायनात जिनके लिए बनी है, अगर उनका तज़किरा आपको जन्नत न ले जाए तो फिर कौन सी चीज़ ले जाएगी? क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कायनात की रूह हस्ती हैं जिनकी मोहब्बत तमाम इबादतों की असास है। आप अगर 1,00,000 साल इबादत करें और आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत के हवाले से ज़र्रा बराबर कमी हो तो वो आपकी सारी इबादतें फजूल हैं, रायगान हैं, बेकार हैं, कोई उसका असर नहीं है। इबादतें नहीं ले जाती हैं, आपका राबिता और आपका ताल्लुक़ लेकर जाता है। ताल्लुक़ है तो ये इबादतें कबूल हैं, ताल्लुक़ नहीं है तो ये इबादतें कबूल नहीं हैं। शैतान ने हज़ारों साल इबादत किया है, हज़ारों साल, लेकिन आदम के सामने सजदा करते हुए उसका दिल लड़खड़ाया और उसकी हज़ारों साल की इबादतें ज़ाया हो गई। तो इबादत मुमिद और मुआविन ज़रूर है, लेकिन असास अल्लाह की इताअत है और नबी की मोहब्बत, नबी से अक़ीदत और आले नबी से अक़ीदत, ये अल्लाह का हुक्म है और नबी की मशीयत और आरज़ू और उनका इरादा है कि ये काम होना चाहिए। तो नात उस हवाले से एक बहुत बड़ा मैदान है। आप देखें, जब नात की कहीं पर महफिल होती है और लोग बैठते हैं आपस में, तो नात के मिसरे सुनकर, एक एक लफ्ज़ सुनकर बाज़ औक़ात इंसान की आंखें छलक पड़ती हैं। ये छलकना दलील है कि उसके अंदर मोहब्बत नबी कूट कूट कर भरा हुआ है और यही चीज़ आग पर डलने वाला वो पानी है जो इंसान के गुनाहों की मग़फ़िरत का बायस बन सकता है अगर इंसान तवज्जो दे। तो इसलिए जब आपने मौजू छेड़ा ना कि जन्नत ले जाने वाली चीज़ें हैं, तो ये याद रखिए, जन्नत ले जाने के लिए कसीर अमल की ज़रूरत नहीं है। हमारे मौलाना साहिबान बिल उमूम जोर इस पर देते हैं कि आदमी बहुत सारे हज करे, बहुत सारा पैसा लुटाए, बहुत सारे नेक काम करे। अल्लाह की बारगाह में मिक़दार कहीं पर भी शर्त नहीं है। क्या बात है। अल्लाह की बारगाह में इखलास शर्त है। अगर इखलास के साथ आपने एक सजदा करने में कामयाबी हासिल कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि मैं इखलास वाला एक सजदा करूंगा और बाकी सारे काम छोड़ दूंगा। कभी भी ये नहीं है इसका मतलब। यानी अगर कोई ये मतलब लेता है तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा गुमराह है। अलामा साहब, यानी इबादत में भी हम कह सकते हैं कि क्वालिटी मैटर करती है। इबादत में क्वालिटी ही मैटर करती है, क्वालिटी ही मैटर करती है, भी नहीं, क्वालिटी ही मैटर करती है। इसलिए अगर आप अल्लाह की इताअत के मैदान में एक छोटा सा काम करते हैं, आपने कहीं पर किसी रास्ते में पड़े हुए पत्थर से किसी को टकराते देखा, न उसको आप जानते हैं और न बाद में आने वालों को, आपने सिर्फ इस इरादे से कि खुदा की मखलूक इससे टकराएगी तो उनको तकलीफ होगी, वो पत्थर आपने हटाया, तो ये पत्थर का हटाना आपको जन्नत ले जाता है, बशर्ते कि आपके अंदर वो इखलास अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की नीयत से आपने ये काम किया हो। इसलिए नबी करीम की हदीस है कि कोई भी काम करो, कोई भी, चाहे सो चाहे जागो, चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे किसी के घर जाओ, चाहे तफरीह के लिए जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, नीयत करके जाओ। असल चीज नीयत है। नीयत अगर आपने ये की कि मैं अल्लाह की इताअत में ये काम कर रहा हूं, तो छोटे से छोटा अमल भी आपकी निजात का जरिया है। लेकिन अगर आपकी नीयत ये ना हो, नीयत जो है दूसरों की खुशनुदी हो, नीयत शोहरत का कमाना हो, नीयत जो है हुब्बे जाह और हुब्बे नफ्स हो, नीयत कुछ और हो, यानी दुनिया से मुतालिक चीज़ हो, फिर आप चाहे अपनी सारी दौलत लुटा दें, चाहे अपनी सारी उम्र तवाफ में गुजार दें, आपको उसका अजर मिल गया, लोगों ने आपकी तारीफ कर दी, अजर आपको मिल गया। उस दुनिया में आपका कोई अजर नहीं है, उस दुनिया के अजर का ताल्लुक आपके उस पाकीज़ा नीयत से है। अच्छा मुफ्ती नवीद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अक्सर कहते हैं कि जी नीयत अगर आपने कर ली, और जाहिर बात है मरना तो सबको, यहाँ से जाना है, सबको जहाने फानी से कूच करना है, तो अगर आपने एक नीयत कर ली कि मैंने अच्छा काम करना है, तो हमारा मज़हब तो इतना प्यारा है, अल्लाह ताला तो इतना प्यार करते हैं कि उसके दौरान अगर उस नीयत को पूरा करने से पहले आपकी वफ़ात हो जाती है, आप दुनिया से चले जाते हैं, तो आपको उस नीयत का भी सवाब मिल जाएगा, कबूल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आज का हमारा मौजू चूँकि जन्नत में ले जाने वाले अमाल हैं, तो नीयत के हवाले से आपने सवाल किया। आगाज़ में एक बात आपके गोश गुजार कर दूँ
کہ نیتوں پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات. جو آپ کی نیت ہے اسی کے حساب سے آپ کا جو ہے وہ آگے کا سلسلہ ہے. اور انسان وہی پائے گا جو اس کی نیت ہے. جو کسی نے دنیا کی خواہش کی خاطر، میں نہیں، صحابہ کرام کے دور میں یہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، کسی عورت کے نکاح کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو وہ اس کو وہ ملے گی، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا اس کو وہ ملے گا. تو اس لیے نیت تو بنیادی چیز ہے. ہم اگر عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ نیت پر اجر ہے، نیت پر ثواب ہے. لیکن کون سی نیت پر؟ اگر ہم اچھائی کی نیت کرتے ہیں تو اس پر ثواب ہے، اور اگر ہم برائی کی نیت کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم میں سے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ کوئی یہ نیت کرے ابھی کہ جناب میں نے جو ہے نا وہ ابھی شراب پینی ہے، یہ نیت کر لی، لیکن جب تک وہ شراب پیے گا نہیں تب تک گناہ نہیں ملے گا. لیکن ابھی وہ نیت کر لے کہ میں نے یہ نیت کرتا ہوں کہ میں نے غریب کی، اسامہ بھائی نیت کی کہ میں باہر جا کے، وہ غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، ان کے متعلق پتہ لگا تو آپ نے ان کی مدد کی نیت کر لی، اور باہر گئے آپ مدد نہ کر سکے یا آپ رک گئے کسی بھی وجہ سے، لیکن آپ کو اس نیت پر بھی اجر و ثواب ملے گا. جنت میں لے جانے والے اعمال کی بات ہوئی تو قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ مومن وہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. یہ جو وعدے ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ وہ سب سے پہلے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی کامل اطاعت اور اتباع، حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت. اگر حضور کی ذات سے محبت نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی عبادتیں کر لیں وہ عبادتیں منہ پر دے ماری جائیں گی. اس لیے جنت میں جانا ہے. صحابی رسول آئے اور سوال کیا، یہ میں حدیث عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. صحابی رسول آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ متسا، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا سوال کرتے ہو، بتاؤ تیاری کیا کی ہے. اب صحابی ہیں حضور کی بارگاہ میں، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کا فریضہ ہے، ان کا تزکیہ نبی کر رہے ہیں، انہیں علم بھی سکھا رہے ہیں، انہیں حکمت بھی بتا رہے ہیں. اس کے باوجود صحابی کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے پاس نہ تو نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقات ہے، نیک اعمال نہیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں ایک کام کرتا ہوں، جب میں رات کو سوتا ہوں تو آپ کی محبت میں سوتا ہوں، صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو میں آپ کی محبت پر ہوتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کر، جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. اور آخری بات یہ ہے ناظرین، روزوں کی حالت میں آج ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ آخری سحری ہو، اور اللہ کرے کہ ہمیں 30واں روزہ بھی نصیب ہو جائے، یہ ہماری دعا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. عید پہ ہم کس طرح سے دنیا کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ایک کاش کہ ہم دنیا کی ان محبتوں کو ترک کر کے اور دنیا میں جو محبتیں کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کریں، اور ہماری محبتوں کا مرکز ذات رسالت بن جائے، تو پھر دیکھیے گا کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اچھا سامہ ایک پینل سے ایک سوال آیا تھا، ایک خاتون ہے ہماری پینل پہ جنہوں نے کہا کہ خاتون یہ سوال پوچھیں، تو مفتی وسیم صاحب، اچھا سوال ویسے تھوڑا پریشان کرنے والا ہی ہے کہ خواتین کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ خواتین کی زیادہ بڑی تعداد جہنم میں ہوگی. اب اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں جہنم میں ہوگی، اور خواتین کو ایسی کون سی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے جو ان کو جنت میں لے کر جائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال کیا اس پہ ویسے پہلے بھی ہماری ٹرانسمیشن میں گفتگو ہوئی تھی کہ خواتین کے حوالے سے چونکہ ان میں شکوہ اور شکایت بہت ہے، اور اپنے شوہر کے حوالے سے نافرمانی بہت ہے، تو یہ ایک وجہ حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے. شکر گزاری سے محرومی کہہ لیں. جی ہاں، تو یہ وجہ حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی تعداد کو جہنم میں زیادہ دیکھا گیا، جو کہ شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. لیکن اس بات سے کوئی مایوسی کی طرف جانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی دنیا میں تو ہمیں موقع ملا ہوا ہے نا. اللہ نے قرآن میں مرد اور عورت کو عمل کے اعتبار سے برابر رکھا ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا جو بھی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. لہٰذا اس اعتبار سے خواتین کو پیچھے نہیں رکھا ہے، اور خواتین کے لیے بہت سے رول ماڈل بھی موجود ہیں، ام المؤمنین ہیں، بہت سی ایسی ہستیاں موجود ہیں.
अगर उनको सामने रख कर फॉलो करें तो मेरे ख्याल में ये जन्नत अल्लाह ने सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बनाई है, ये ख़वातीन के लिए भी बनाई है। बल्कि यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी जो मोहब्बत है, जैसे हम मदीने से मोहब्बत करते हैं ना, तो मदीने से क्यों मोहब्बत करते हैं? हम कहते हैं वो मस्कन रसूल है, हुजूर है ना, तो जन्नत से भी इसलिए मोहब्बत करें क्योंकि वो भी मस्कन रसूल है। वाह वाह वाह, क्योंकि जन्नत में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अच्छा, जन्नत की आरजू अंबिया ने भी की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आता है, वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, कि उन्होंने कहा कि मैं नेमतों वाली जन्नत का जो है वो वारिस मुझे बना, रब की बारगाह में अर्ज़ की। तो ये हम सबको भी तलब रखनी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि तुम जब भी रब से दुआ करो तो ये सवाल किया करो कि या अल्लाह तू मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, यानी जो जन्नत का सबसे आला मकाम है। लेकिन एक बात बहुत तवज्जो तलब है कि एक रुख तो हमने सुन लिया इसका, और हमने ये भी सुन लिया कि भाई किसी एक अमल की वजह से भी जन्नत में चले जाते हैं, लेकिन ये उमूमी कायदा नहीं है। कहीं कहीं ऐसा तो अहादीस में हमें मिला कि किसी एक अमल की वजह से भी आप जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है हमें हुक्म तो ये दिया ना कि हमने मजमूई एतबार से जितने भी अहकामात हैं उन सब पर अमल करना है। यानी जन्नत को सिर्फ हमारी ख्वाहिश तक नहीं महदूद रखा हुआ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत को तलवारों के साए में ढांप दिया है। वो ये एक इशारा है कि जन्नत की तरफ जो रास्ता है उसमें कुछ मुश्किलात हैं। जहन्नुम के बारे में तो ये कहा ना कि वो ख्वाहिशात के पर्दे में है, जितनी ख्वाहिशात में आगे बढ़ोगे इतना समझ लो जहन्नुम की तरफ जा रहे हो, लेकिन जन्नत की तरफ इशारा थोड़ा सा मुश्किल किया। अच्छा, ये जो एक तर्ज अमल है ना हमारा कि सिर्फ ख्वाहिश रख लेना और फिर अमल ना करना, तो इसकी इस्लाम नफ़ी करता है। क्योंकि कुरान पाक में यहूद व नसारा का तज़किरा आया, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा, क्योंकि यहूदियों ने ये कहा था जन्नत में हम जाएंगे, नसारा ने कहा हम जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया तिल का अमानियुहुम, ये इनकी बातिल ख्वाहिशात हैं। ये सिर्फ ख्वाहिशात पर मबनी थोड़ी है, कुछ उसका तरीका भी बताया गया। अच्छा, जन्नत इतनी आला तरीन जगह है, कुरान करीम ने उसका एक बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा है समझाने के लिए। फरमाया मुत्तकीईना अला फुरुशिम बताइनुहा मिन इस्तबरक, ये जो हमारे पास तकिए हैं ना, ये जो गाँव तकिए हम लगा के बैठते हैं, कुरान ने एक नक्शा खींचा है कि वो जो तकिए रखे होंगे अहले जन्नत के पीछे, उनके जो अस्तर हैं, यानी जो अंदर का हिस्सा है जिसको आमतौर पर देखा नहीं जाता, कुछ भी डाल दिया जाता है, फरमाया उनका अंदर का हिस्सा, उनका जो अस्तर होगा ना, वो भी शानदार रेशम का बना होगा। तो बाहर का नहीं बताया, फरमाया बाहर का खुद अंदाजा लगा लो, जो छुपाने वाली चीज़ इतनी उम्दा आला है तो फिर बाहर वाली कैसी होगी। आखिरी बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि कुरान पाक में मुसलमानों से ये खिताब है, फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। ये असल में अहम नुक्ता है। फरमाया क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम्हें वैसे ही अल्लाह जन्नत अता फरमा दे? अब ये कुरान कह रहा है, तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम्हें वैसे ही जन्नत मिल जाए, हालांकि तुम्हारे ऊपर वो मुश्किलात नहीं आई, वो आजमाइशी नहीं आई जो तुमसे पहले वाले लोगों पर आई थी। यानी एक मरहला है ना, प्रोसेस है जिससे गुजर कर जाना है। और कुरान के अल्फाज ये हैं कि इतनी आजमाइशें आई, इतनी आजमाइशें आई कि वह ज़ुलज़िलू, कि उन्हें खूब झंझोड़ दिया गया, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक के मोमिनीन और उस वक्त के रसूल ने भी कहा कि अल्लाह की मदद कब आएगी। यानी ये बड़ा एक आजमाइश वाला मरहला है, आजमाइश से गुजर कर जन्नत में जाना होगा। और ये जो आप मोहब्बत रसूल की बात करते हैं, मोहब्बत रसूल में अगर आप कामिल हैं ना, तो फिर आपके रास्ते में मुश्किलात आएंगी। आप ये ना समझे कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं तो सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाएंगी, दुनिया भी हमारी और जन्नत भी हमारी, कुछ हमारे रास्ते में मुश्किलात ना हो। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम सच्चे हो इस बात में तो फिर तैयार रहना, तुम्हारे रास्ते में फ़क़र आएगा, तुम्हारे रास्ते में मुश्किलात आएंगी। अगर हमसे मोहब्बत रखते हो तो मोहब्बत रसूल के कुछ तकाज़े हैं, तो इन्हीं रास्तों से गुजर कर, कहते हैं ना कि इन्हीं रास्तों चल कर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो वो एक इशारा यहाँ भी है कि जन्नत का रास्ता भी थोड़ा मुश्किलात वाला ज़रूर है, लेकिन आगे सिला बड़ा शानदार है। शहादत गए उल्फत में कदम रखना। जी हाँ, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। फैसल साहब और शफीक साहब, जिस तरह खुर्शीद अहमद साहब मेरे वालिद साहब के पसंदीदा नात खां, क्या बात है उनकी, वो कैफियत भी एक चीज़ है, उसका कितना रोल होता है नात खानी में? देखिए, मैंने तो खुर्शीद भाई को जब बचपन से उन्हीं को सुना, जिस वक्त नात का मफ़हूम ही नहीं मुझे पता था, बहुत छोटा था, तो ज़ाहिर है घर में तो उन्हीं को देखा मैंने।
اور میں نے دیکھا جب وہ مائک پہ بیٹھتے تھے اتنی سنجیدگی سے جب انہوں نے درود شریف شروع کیا ہے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یا تو حضور ان کو سن رہے ہیں بیٹھ کے اللہ یا حضور کے سامنے بیٹھ کے سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بڑی اہم نقطہ ہے. جب آپ نعت شروع کرتے ہیں تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ, اس کو کوئی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر ایسا انداز کہ آپ کو وہ عجیب سا لگے. بڑے بڑے انداز بڑے عجیب ہو گئے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا اسامہ بھائی, اب آپ جب شفیق صاحب کو دعوت دیں گے یا مجھے دعوت دیں گے پڑھنے کے لیے تو یہ کہیں گے کہ فیصل صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. بارگاہ یہ رسالت میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ مطلب نعت کہاں پیش کر رہے ہیں ذرا تو سوچیں. یہ میرے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں. تو جب میں یہ سوچ کر نعت شریف پیش کروں گا کہ میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہا ہوں تو میرا انداز بھی ویسا ہوگا, میری سنجیدگی کا معیار بھی ویسا ہوگا, اور میرے جو یعنی کہ اعضاء کے اطوار ہیں وہ بھی ویسے ہوں گے کہ جو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو یہ خیال جب ہوتا ہے, اچھا یہ خیال کیسے ہوتا ہے؟ یہ خیال ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے اساتذہ, آپ کے گھر والے, آپ کے والدین, آپ کے بڑے آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈال دیتے ہیں بچپن سے. اچھا یہاں سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا, تو سیر شاب کی طرف آنے سے پہلے ذرا علامہ صاحب میں وہ والا واقعہ یاد کری تھی کہ ہر کسی کا انداز محبت ہوتا ہے, سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. کوئی معصومیت میں وہ آپ نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے حضرت موسیٰ کے زمانے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ملیں تو میں آپ کی آنکھوں میں سرما ڈالوں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نا ایک امیج بنایا ہوا تھا تو وہ محبت میں کہتے تھے. تو ذرا وہ واقعہ دوبارہ سنائیے گا. تو میں نعت کے حوالے سے بھی اگر مطلب میری رہنمائی کیجیے گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر کسی کا انداز ہوتا ہے نبی سے محبت کا, تو جس طرح وہ اللہ سے محبت کا ان کا انداز تھا, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا حضرت موسیٰ کو ذرا اس میں ایک دو باتیں ایسی ہیں جو باریک ہیں اور سمجھنے والی. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا اپنا اس کی معرفت کا ایک اسلوب ہے کہ اس طرح سے آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے. انبیاء وہی پیغام لے کر آئے, قرآن وہی لے کر آیا. اللہ کے آپ نے شریک کسی کو نہیں سمجھنا, اللہ کو جسمانیت سے مبرہ اور پاکیزہ سمجھنا ہے, اور محدود نہیں سمجھنا, اللہ محدود سمجھنا ہے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری صفات ہیں. اب ہمیں دعوت دی گئی ہے ان اصولوں کے تحت تم اللہ کو پہچانو. لیکن بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بعض لوگ عدم علم کی وجہ سے, علم نہیں ہے, فہم نہیں ہے, اللہ سے عشق کرتے ہیں لیکن اللہ کی ان صفات سے آگاہ نہیں ہے. اب یہ کیفیت ان کے اندر کی ہے. میں باہر رہتے ہوئے اس پر فتوی بازیاں نہ کروں, چونکہ اس کا تعلق اپنے رب سے ہے. وہ اپنی کم علمی میں جو کچھ اس کو سمجھ آیا اس کے مطابق وہ اس کا اظہار کر رہا ہے. اس کو سمجھاؤ ضرور لیکن اس پر تنقید نہ کرو, اس کو خراب نہ کرو. پسند آیا میں یہی عرض کر رہا ہوں, میں نے پہلے بھی عرض کیا نا, اللہ جو ہے اللہ دل دیکھتا ہے, اللہ دل دیکھتا ہے. اللہ نے اس کو اگر اس کا دل پاکیزہ ہے, اگر دل پاکیزہ ہے, چونکہ وہ جو واقعہ ہے وہ اسی طرح سے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے, رستے میں ایک بوڑھے کو دیکھا جو روتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اے خدا کبھی تو میرے پاس آ, میں تجھے اپنا مہمان بناؤں, تیرے کپڑے دھوؤں, تیرے لیے کھانا بناؤں, تیرے سر پہ کنگھی کروں, بالوں پہ کنگھی کروں, تیرے ناخن کاٹوں, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں, آنکھوں میں سرما ڈال, آنکھوں میں سرما لگاؤں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, اللہ کی معرفت انسانوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں, تو اس لیے وہ اپنے اصولوں کے تحت بیان کریں گے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ او فلان تم نے تو اللہ کو مخلوق بنا دیا ہے اور تم نے اللہ کی شان میں توہین کیا ہے. اب جب یہ کہا تو وہ بیچارہ ڈر گیا اور مسلسل رونے لگا کہ میں نے کیا کر دیا. وہ سارا بھول گیا, سب کچھ بھول گیا اور رونے لگا. حضرت موسیٰ, یہ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ جب پہنچے کوہ طور پر تو اللہ نے کہا کہ تم نے ہمارے بندے سے ہماری محبت چھین لی, تم نے اس کو روتے ہوئے چھوڑا. وہ پہلے جو کچھ کرتا تھا اگرچہ علم اس کو نہیں تھا لیکن وہ ہمارے حقیقی عشق میں یہ کام کرتا تھا اور یہ باتیں کرتا تھا. تو اس پر پھر یہ بات مولانا رومی نے بھی اس کو بیان کیا, ہماری روایات کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے آ کے اس کو پھر دوبارہ تسلی دی. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جو اسلوب اور اصول آپ کو دیے ہیں اس پر عمل کریں, لیکن دلوں کا حال چھوڑ دیں اللہ پر. کتنی پیاری بات. با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا
हुजूर का अदब भी अल्लाह ने ही सिखाया हमें। बड़ी प्यारी कि ला तकु रायना न कहना, रायना न कहना, गुमान भी ना जाए, वक़ूल उन्जुरना कहो। हुजूर का अदब हमें अल्लाह ने ही कुरान में बताया है। अच्छा सहरिश, जब ये बच्चों के साथ इतना वक्त गुजरा, आना जाना, कोई आ रहा है कोई उससे निकल रहा है, मुश्किल था, इससे आप भी सीखने के, जिस तरह आपने बताया, अमल से गुजरी हैं, तो बच्चों का पैगाम क्या देंगी जब इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला रहेगा, इतना ज़्यादा टैलेंट सामने आया है कि जो फ़र्ज़ करें अब जिस तरह आज फ़ाइनल होगा, पता लगेगा क्या होता है फ़ाइनल में, आप भी उसमें होंगी, जजेस भी होंगे, फाइनलिस्ट तो आज आ रहे हैं, तो जी माशाल्लाह, जी प्रोफेसर साहब से भी इंशाल्लाह बात करते हैं। तो सहरिश, क्या उनको पैगाम देंगी कि हौसला ना हारें जो आगे नहीं आ सके? क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे जैसे कि फैसल साहब ने भी कहा कि बहुत दूर दूर से सफ़र करके आते थे, और फिर मुझे एक बच्चा छोटा सा मिला, मैंने उससे पूछा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था वो, मेरा ख्याल है मुश्किल से वो 10 से 12 साल का बच्चा होगा, लेकिन उसकी आवाज़ थी बहुत, मतलब ऊपर के सुर वो लगाता था, और दमदार आवाज़ जिसे कहते हैं। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा मुझे आप बताओ, आप अपनी आवाज़ को मतलब इस तरह बरकरार रखने के लिए कि वो ख़राबी ना हो, गला ख़राब ना हो, या फिर ये सुर टूटे ना, करते क्या हो? तो उसने मुझे बताया कि मेरे जो उस्ताद हैं ना, उन्होंने मुझे मना किया कि आपने चिकनाई नहीं खानी। तो मैं सालन भी नहीं खाता, मैं चावल भी नहीं खाता। तो मैंने कहा तुम रोटी किससे खाते हो? बस रोटी सादी खा लेता हूँ और फ्रूट्स खाता हूँ बस। तो मैं ये सोच रही थी इतनी छोटी सी उम्र में अपने आप पर इतना काबू करना, कि मैंने, बच्चे तो आपको पता है ना, बर्गर खाना है, हर चीज़, चिप्स खाने और हैं, किसकी मोहब्बत में? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कि मैंने नात पढ़नी है, चिकनाई भी छोड़ दी, चावल भी छोड़ दिए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब इस जज्बे के साथ बच्चे आते हैं तो फिर वो किस हद तक कोशिश करते हैं कि नहीं हमने कामयाब होके जाना है यहाँ से। तो मेरा यही मैसेज है सभी बच्चों के लिए कि भी आपने मायूस नहीं होना, मौके मिलते रहते हैं, और इंशाल्लाह हर साल की तरह जिस तरह इस साल बोलने इस प्लेटफॉर्म का एहतमाम किया, इंशाल्लाह अगले साल फिर करेंगे। तो आप मायूस नहीं हो, कोशिश करते रहें, मौके मिलते रहते हैं। एक तो मेरा पैगाम ये है, और दूसरा, जब अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको उसको यकीनी तौर पर मिद्दत मुस्तफ़ा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेरा मैसेज है। बाकी अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे। अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब जनाब, और प्रिंसिपल जामे नूरुल कुरान, और लोगों को वज़ाइफ का इंतज़ार होता है, आपका भी इंतज़ार होता है, तो अब हाँ जी, आप अगर नाराज़ ना हो, पहले आप इस चीज़ की मुझे गारंटी दें, तो मैं प्रोफेसर साहब से सवाल कर सकता हूँ जनाब? अच्छा ये देखिए ना, ये दूसरे को इजाज़त, ये भी जन्नत में ले जाने वाला काम है हज़रत, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे का अदब करना इखलास के साथ। यकीनन मोहम्मद अली शाह साहब इखलास की शर्त हर काम, ऐसा ही है ना? अब इखलास का मामला तो अल्लाह ही जानता है, हाँ, दिल की कैफियत का नाम। क्या बात है, क्या बात है। तो जन्नत भी अल्लाह के हाथ में, जाहिर से झलकता भी है ना आपका। तो आपकी मोहब्बत है मुस्लिम जनाब, चूँकि स्टार नाथ खां की हम पहले बात कर रहे थे, तो उनमें जो अहम शख्सियत हैं जिनके बगैर ये स्टार नाथ खां सेगमेंट मुकम्मल नहीं हो सकता था, उसमें चूँकि रिजवान गुम्मन भी हैं, और इसी तरह से हमारे जजेस जिनके बगैर ये कैसे आगे बढ़ सकता था, फैसल नक्शबंदी साहब और शफीक अहमद साहब, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और यकीनन आप लोग भी आज जब फाइनल देखेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि कितनी इनकी काविश है, और किस तरह जो हीरे चुने हैं इन्होंने वो परफॉर्म करते हैं, और फिर देखते हैं कि आज स्टार कौन होता है, वो यही आज इफ्तार में जज करेंगे। नक्शबंदी साहब माशाल्लाह बड़े प्यारे सलाहकार, बहुत सालों बहुत मैं इनको बचपन से देखता आ रहा हूँ। ये आप हर किसी को बचपन से ही किस तरह, मुझे तो लग रहा है वो आपको बचपन से देख रहे होंगे। अच्छा चले, उसामा भाई उनके बचपन से शाह साहब इसी हालत से उनको देख रहे हैं, छोटी सी उम्र से, और बहुत प्यारे नाम है, और ये हर अजीज सनाखा है। अच्छा हर मुकम्मल कर दिया। अच्छा चूँकि रिजवान गुम्मन भी हमारे साथ हैं, रिजवान कैसा रहा ये सारा स्टार नाथ खां का आपके लिए ये सारा सफ़र, किस तरह बच्चों को की सिलेक्शन हुई, कितनी कोई मुश्किल पेश आई, क्या हुआ? मुश्किल बिल्कुल पेश आई। सबसे पहले तो मैं बोल नेटवर्क की इस पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा नातिया मुकाबला इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज उसका फ़ाइनल भी होगा। तो जिस तरीके से बच्चे आए, पूरे पाकिस्तान से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें सिलेक्शन करना मुश्किल हो रही थी। अच्छा, जितने हमारे पास एक लिमिटेड बच्चे थे कि हमने 90s को सिलेक्ट करना था, 90 बच्चों को, 90 बच्चों को 90 बच्चों को सिलेक्ट करना था। बहुत ज़्यादा है तादाद, कितनी आई बच्चों की? जो तादाद आई थी तकरीबन हमारे पास 600 से 700 बच्चा हमारे पास आया, अल्लाह, सिर्फ नात के लिए। सिर्फ नात के लिए और 600-700 जी, इसमें डिबेट वाले अलग थे, क्विज़ वाले अलग थे, उसमें से 90 को सिलेक्ट करना था। तो जिसमें ऐसे भी लोग थे कि जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हैं, बिल्कुल स्टार्ट है जिनका। तो हम अगर सारी एक जैसी आवाज़ें लें, अच्छा प्रोफेशनल पढ़ने वाले भी आए,
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ایسی آوازیں بھی رکھی کہ جن کو یہاں پر آنا ضروری تھا کہ ان کے ابتدائی مراحل ہیں، جس طرح ہم بھی اسی سٹیجز سے گزر کے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ان کو سیکھنے کا موقع بھی بالکل ایسا ہی ہے. تو الحمدللہ اچھا ایکسپیرینس رہا، اور بچے بھی ہمارے جو نعت والے آئے ہیں سبھی الحمدللہ اچھا کوآپریٹو بچے تھے. پھر شفیق صاحب جیسے شخصیت جب تعریف انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے ماشاءاللہ اتنی دہائیوں سے وہ یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں نعت خوانی کی، کہتے ہیں سب سے اچھا آج تک میں نے جو دیکھا ہے نا، بچوں کی سلیکشن ہو یا اس طرح کوئی پروگرام ہو، ٹیلنٹ جس کو ہنٹنگ کہتے ہیں، ٹیلنٹ سامنے لانا ہو، تو سب سے آپ نے جس طرح فرمایا کہ سب سے بہتر آپ کو یہ لگا آج تک. دیکھیں اسامہ بھائی، سب سے مشکل کام جو ہمارے رضوان بھائی نے کیا نا، اس لیے کہ وہ خود بہت اچھے نعت خواں ہیں. میں یہ سامنے بیٹھے اس لیے نہیں میں کہہ رہا، خود اچھا پڑھتے ہیں اور کلام کو سمجھتے ہیں، گلا بہت اچھا سر میں ہے، ہر طرح سے بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو انہوں نے جو سلیکٹ کر کے جو نعت خواں میں دیے، تو اس لیے جب بیٹھے ہیں شروع سے یہی بات ہو رہی ہے کہ اتنے اچھے بچے میں نے نہیں سنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خود ان مراحل سے گزر کے آئے ہیں رضوان، خود ان مراحل سے گزر کے آئے ہیں، تو ظاہر ان کو ان راستوں کا پتہ تھا، اس لیے پھر انہوں نے ویسے ہی لوگ سلیکٹ کیے. یہ بڑی بات. اور آج چونکہ فائنل ہے تو آپ نے پہلے سے تو کوئی نہیں سوچا ہوا جو آج شام افطار میں جو اچھا پرفارم کر گیا، جو اچھا بہتر نعت پڑھ گیا، وہ جیت. یہ نہیں کہ پہلے ہی آپ کو کوئی فیوریٹ پہلے سے نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں آج تو ان میں تو اسی کو جاؤں گا، اسی کو دوں گا. میرا یہ جملہ جب میں پہلے پروگرام میں بیٹھ رہا تھا تو میں نے یہ باواز بلند یہ جملہ کہا تھا کہ میں ایسے بیٹھ رہا ہوں یہاں پر اس مسند پر کہ جیسے میرے سامنے کلام الہی کھلا ہوا ہے اللہ، اور میں سامنے پھر اس پر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں. نہیں وہ مجھے یقین ہے. میں صرف عرض کروں کہ آپ پہلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پیچھے سے اچھا پرفارم کرتا آ رہا ہے تو آگے بس یہی نہیں، اس دن کے الگ مارکس ہیں، آج کی رات کے الگ مارکس ہوں گے. بالکل ایسا ہوتا ہے. پریویس جو اس کی جو پرفارمنسز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے، لیکن مقابلے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو پرٹیکولر 2 منٹ یا 2.5 منٹ کا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے نا، فیصلہ اس 2 منٹ پر ہونا ہوتا ہے. فیصلہ جو ہے وہ اس 2.5 منٹ پر ہونا ہوتا ہے کہ اس وقت کیسا پڑا، کیونکہ اس وقت جب یہ آن ایئر جا رہا ہے، لائیو ہیں، آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت اگر اس نے اچھا نہیں پڑھا اور پیچھے وہ اچھا پڑھتا ہوا آیا ہے تو لوگ تو یہ کہیں گے کہ یار اچھا نہیں پڑھا. یعنی آپ کی بھی ججمنٹ ہو رہی ہوگی. یہ ہے اس لیے مشق بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا زیادہ امتحان تھا کجا اس کے بچے کا امتحان. الحمدللہ کامیاب رہے ہیں اور آج شام بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ ہمارے سٹارز کون ہیں. پر صاحب یہ فرمائیے گا، جنت میں جانے والے اعمال کیا بڑا مشکل ہے؟ جنت میں جانا، جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت اللہ کی رحمت ہے اور جہنم اس کا غضب ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی میں ریجھ کر اپنی عاقبت کو مت بھول جانا. یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. اس کی زندگی اسی وقت تک تمہارے ساتھ جب تمہاری آنکھ جھپکتی ہے. جیسے سانس کی ڈوری کٹ جائے گی یہ دنیا تمہارے لیے ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ دائمی ہے. اس دنیا کی زندگی میں دھوکے میں آ کر کے اپنی اس دائمی زندگی کو مت بھول جانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، حفت بالمکارہ والمصائب، جنت کے ارد گرد جو باڑ لگائی گئی، جنت کے ارد گرد باڑی ہوا و شہوات بالمکارہ والمصائب، جنت کے ارد جو باڑ لگائی گئی وہ مصیبتیں اور الجھنوں کی باڑ تھی. کہ اس جنت میں ارد گرد جو باڑ ہے وہ مصیبتیں، الجھنیں اور آزمائشوں کی باڑ ہے. اور فرشتوں نے جب دیکھا یہ اتنی سخت باڑ لگی ہوئی ہے، خواہشات نفس اور یہ سب یعنی باڑ لگی ہوئی، تو فرائض کون داخل ہوگا اس جنت؟ اللہ. اور جہنم کے اندر جو باڑ لگی خواہشات انسان کی خواہشات اور اس کی مرغوبات اور اللہ کی نافرمانی، ایسی باڑ ہے جس میں انسان دلچسپی لیتا ہے.
تو جنت جو ہے یہ تو اللہ کی مہربان آسان، اللہ تعالیٰ جنت اللہ چاہتا ہے میرے بندے آئے، ایک کلمے پر جنت دے دیتا ہے، سبحان اللہ، ایک کلمے پر جنت دے دیتا ہے، اس کی تو مہربانی ہے، سمجھے نا؟ ایک کلمہ کہا اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا۔ انہ العزیز الرحیم، اللہ بڑا غالب ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ غالب ایسا ہے جب کسی کو مٹانے پر آئے پل بھر میں مٹا دے، اور رحیم ایسا ہے اور ایک آنسو پر زندگی بھر کے گناہ معاف کرتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے میری طرف رجوع کرو، میری طرف آؤ، میری یہ جنت دیکھیے رمضان المبارک میں جنت کھلی ہوئی ہے، جہنم اس نے بند کر دی، سبحان اللہ۔ اور ہر روز ایک منادی دینے والا منادی دیتا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر مانگنے والے آگے بڑھ اور شر کرے رک جا۔ اللہ نے جنت کھول دی، جنت کے دروازے، اب ہمارے بس اتنا ہی ہمارے کہ اگر ہم داخل نہ ہوتی تو ہماری قصور ہے نا۔ جنت جو ہے اللہ کی رحمت ہے، اور جنت میں جس شخص کو اللہ نے جس کو عطا فرما دی، ساری الی مغفرت من رب ورج، ساری الی مغفرت من رب و جنت ارض السماوات والارض اعدت للمتقین، اللہ فرمایا جنت کی طرف دوڑو، تم تو دنیا میں پانے کے لیے دوڑ رہے ہو، جنت کی طرف دوڑو اور اللہ کی مقصد پانے کے لیے دوڑو۔ وہ جنت جس کی مساحت زمین و آسمان جتنی ہے، اور جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ متقین کے لیے، متقین کے لیے۔ اگر تقوی ہوگا تو جنت ہے، ازلفت الجنت للمتقین، جنت متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی۔ جیسے فیصلہ ہوگا متقی کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جنت اس کے پاس خود ہی آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانا آسان ہے ان کے لیے جن کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ کلمہ خیر رسول اکرم فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جسم پر، جسم کے ایک پور پر، وہ جوڑ پر، اور پھر نبی نے فرمایا اس جسم کے اندر 360 جوڑ ہے۔ یہ بھی رسول اکرم کی نبوت کا دلیل ہے کہ نبی کریم کو ڈاکٹر نہیں تھے، آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کی کتنے جوڑ ہے، آپ کا جو علم تھا اللہ سے لے کر علم دیا، یہ اللہ نے بتایا یہ جوڑ، اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ جب صبح ہوتی ہے طلوع ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ کہنے یا رسول اللہ، ہم صحابہ فرمایا یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا مال کہاں کہ ہم صدقہ کر سکیں؟ آپ فرمایا ان تعدل بین اثنین، صدقہ دو آدمی کے درمیان صلح صفائی کرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کسی کے میٹھا بول دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَحْمِلُ ثَقْلَ أَحَدٍ عَلَىٰ دَابَتِهِ کا صدقہ، آپ جا رہے ہیں کسی کو اپنی سواری پر بٹھا لے، جو اس کا بوجھ آپ نے اٹھا لیا، آپ نے وہ اٹھا لیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو رسول اکرم فرمایا معروف صدقہ ہے، کل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر جو کچھ اچھی بات کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے تو راہیں بہت ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو ہماری طرف بڑھتے ہیں ہم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے اس کو تھام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سب دروازے کھلے ہیں جی جنت کے، تو یہ لمحات کم رہ گئے ہیں، 29ویں سحری ہے تو اور تیز کر دیں دعائیں، اور یہ نہیں کہ بس یہ اب رمضان ختم ہو رہا ہے، یہ تو اب اور زیادہ پانے کا وقت ہے۔ علامہ سعید الحسینی صاحب، جنت میں لے جانے والے کام، تو قرآن مجید میں جس طرح وہ دعا بڑی خوبصورت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سبحان اللہ۔ نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ جنت میں جانے کے لیے آیت میں ابتدائی سے وہ تمام کچھ بتا دیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہر حال میں ہمارا رب اللہ ہے، غم میں ہمارا رب اللہ ہے، خوشی میں ہمارا رب اللہ ہے، اور ڈر میں ہمارا رب اللہ ہے، اور جہاں ہمیں سب کچھ میسر ہو اس وقت بھی ہمارا رب اللہ ہے، دن میں بھی رات میں بھی ہر وقت میں ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس بات پر وہ جمے رہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اس بات پر کہ وہ جمے رہیں، اللہ پاک نے آسمان سے فرشتے نازل فرما دیے اور فرمایا اللہ تخافوا، خوشخبری دی کہ تم ڈرو مت، جب تمہارے اوپر کوئی خوف آ جائے اس وقت ڈرنا مت،
वला तहज़नु, गम आ जाए गमगीन ना होना। और अल्लाह की तरफ से व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुआदून, वो फरिश्ते जन्नत की खुशखबरियाँ दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। वो जन्नत कि जिनका तुमसे वादा किया गया है, वो जन्नत तुम्हें दी जाएगी अगर हमने ये कुछ किए, इस्तिकामत दीन, हर हाल के अंदर हम दीन पर जमे रहे। फिर फरमाया नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त, आखिरत में। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सैयदुल हुसैनी साहब। मुख्तसर वक्त में ही देखिए ना, कुरान से बेहतर क्या चीज़ है कि उसमें बता दिया किस तरह से आप जन्नत हासिल कर सकते हैं। तो आज बड़ी अहम गुफ्तगू रही कि जन्नत में ले जाने वाले काम कौन कौन से हैं, क्या काम हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखने चाहिए कि हम वो जन्नत वाली लाइन में हो। जिस तरह का ना अभी बात हुई थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत की तरफ दौड़ो, वो दौड़ हमने किस तरह लगानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बेहतरीन टॉपिक है और आप हजरात ने इस पर सर हासिल गुफ्तगू की होगी। मैं देर से शामिल होने पर माजरत खा भी हूँ और हमेशा मैं कान पकड़ लेता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, हमेशा देर, लेकिन वो कहते हैं हमेशा देर ही कर देता हूँ मैं। हाँ, तो जन्नत में ले जाने वाले अमाल में जो सबसे पहली बात होनी चाहिए वो है ईमान। सुभान अल्लाह। आदमी का ईमान अपने रब पर, अपने पैगंबर पर, और जो ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल में जो चीज़ें वारिद हुई है उन पर मुकम्मल ईमान ज़रूरी है। ईमान के हवाले से हमें कोई समझौता और कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जो आदमी ईमान के हवाले से मुस्तहकम होता है उसके सारे मामलात ठीक होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ईमान में डावाडोल है। ईमान को बनाने के लिए अहलुल्लाह के पास जाना पड़ता है, बुज़ुर्गों के पास जाना पड़ता है। बहुत खूब। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उनके बैसत की थी। क्यों? ताकि वो फिल उम्मीन रसूलन हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीन रसूलन, अल्लाह ताला ने उम्मीन में रसूल भेजा था। क्यों? ताकि वो उनको किताब सिखाए, उनकी तरबियत करे, वो युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करे। ये तज़किया ईमान है। सहाबा फरमाते थे कि तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, हमने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। सुभान अल्लाह। ईमान का ये जो हमारी तबलीगी जमात वाले कहते हैं ना, अक्सर उनके एक मशहूर कौल है कि अल्लाह से होने का यकीन और मखलूक से न होने का यकीन, कि सारे मामलात में आपकी निगाह अपने रब पर हो कि खालिक भी वही है, मालिक भी वही है, सब कुछ करने वाला वही है और उसके पास ख़जाने ही ख़जाने हैं। बहुत हमारे यहाँ आजकल ये मसला हो गया है कि हम तमा और लालच में कभी हज़रत से जो है ना उम्मीद रखते हैं, कभी हज़रत से उम्मीद रखते हैं, कभी जॉब पर ईमान ले आते हैं। ये जॉब पर ईमान का मसला बहुत ज़्यादा हो गया है। या ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ वसाइल है उन पर हम लोग, या अपने कारोबार पर ईमान रख लेते हैं, उससे हम बिगड़ जाते हैं। ईमान अल्लाह पर हो, ये असबाब है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो ईमान अगर मुस्तहकम है, उसके बाद फिर अमल सालिह भी है। कुरान करीम ने दोनों को हमेशा जोड़ के जिक्र किया है कि अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सुभान अल्लाह। कि ईमान और अमल सालिह पर अल्लाह ताला ने खुद वादा फरमाया है। और हम हमेशा ये जो अजान याद देते हैं, अभी अजान हुई, उसके बाद एक दुआ है, इन्नहु ला युखलिफुल मिआद, वो वादों में वादा खिलाफियाँ नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने खुद वादा फरमाया कि अहले ईमान और अहले अमल सालिह के साथ मेरी तरफ से वादा है क्या? मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, मग़फ़िरत का, बख्शिश का, बहुत बख्शने का, उनको जो है ना उनके गुनाह माफ़ करने का, सुभान अल्लाह, और अजर अज़ीम का। सुभान अल्लाह। तो बुनियादी बात मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी समझ नाक़िस है और अल्लाह ताला हम सबको ईमान भी नसीब फरमाए, सिरात मुस्तकीम भी नसीब फरमाए। लेकिन हकीकत ये है कि ईमान पर काम करने की ज़रूरत है। जब ईमान हमारा मुस्तहकम हो जाए अल्लाह ताला की ज़ात पर, अल्लाह ताला की सिफ़ात पर, अल्लाह ताला के इख्तियारात पर, जी, कि ये सब चीज़ें अल्लाह के पास है और अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। जिन जिन को अता फरमाया वो एक अलग तफसील है फिर उनकी। अच्छा, अब इसमें मुफ्ती साहब जिस तरह मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस पाक में कि मेरी सारी उम्मत
जन्नत में जाएगी, मगर उसके सिवाय उसके कि जो कुफ्र करे, इनकार करे। और साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये इनकार क्या है, तो आपने कहा जो तो मेरी अतात करता रहेगा वो मेरी उम्मत में है, जो अतात से निकलेगा वो सब मेरे साथ है, जो अतात करेंगे वो मेरे साथ है। उसामा भाई कुरान करीम में कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सुभान कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे और अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो तो पैगंबर की इत्तिबा करो, सुभान इताअत रसूल, इत्तिबाई रसूल, सुन्नत की पैरवी। सुभान अल्लाह, वाह, सुन्नत की पैरवी करो, अल्लाह ताला तुम्हें महबूब भी बना लेंगे। अल्लाह, यानी अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर लेंगे। वाह वाह वाह। और फिर क्या होगा, उसके बाद फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। आज अच्छा, हदीस में ये भी आता है जी जी कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह ताला उनके लिए वुद्द और मवद्दत और मोहब्बत का ऐलान फरमा देते हैं और वो रख देते हैं लोगों के दिलों में। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला 7 आसमानों से ऊपर ऐलान फरमाते हैं, इन अहबब्तु फलानन, मैंने फलां से मोहब्बत की है, फाहिब्बू, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। तो फिर जिब्रील नीचे ऐलान करता है, फिर इस तरह वो ऐलान आता है तक कि ज़मीन में मुनादी कराई जाती है, वो बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है, हर किसी का महबूब बन जाता है। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह ताला हम सबको बचाए, सहरी का टाइम है और फजर का टाइम है, दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सबको बचाएं कि अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं किसी से बुग़्ज़ रखता हूँ, मैं किसी को मबग़ूज़ बना देता हूँ, तो मैं ऐलान कर देता हूँ अला इन्नी अबग़ज़्तु फ़लानन, मैंने फ़लाँ को मबग़ूज़ बना दिया, वो मनहूस हो जाता है। और फिर जिब्रील वो ऐलान कराता हुआ ज़मीन में वो मुरादी करा देता है। वो आपने देखा होगा, वो आदमी जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ भी हर किसी की नज़रों में उसकी मोहब्बत नहीं होती है, कोई भी आदमी उनसे मोहब्बत नहीं करता, वो कहीं भी उसको वो जचता नहीं है। अच्छा, आपने मोहब्बत की बात की तो उससे अशरा मुबशरा का जो है अल्लामा साहब कि जिनके हवाले से कि जी इनको जन्नत की बिशारत उनकी ज़िंदगी में ही दे दी गई, तो ये कितनी बड़ी सादत है कि एक तो तमाम सहाबा के लिए रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान, लेकिन उनमें भी ख़ास कि जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में बिशारत दे दी कि ये जन्नती हैं। माशाल्लाह, अशरा मुबशरा सहाबा किराम, अल्लाह पाक ने उनको जन्नत की बशारत दी। तो वैसे जन्नत की बशारत तो तकरीबन तमाम सहाबा किराम को कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गए, वो अल्लाह से राज़ी हो गए, लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह पाक ने इनको जन्नत की बशारत दी। जी। तो अशरा मुबशरा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, और हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और तलहा, ज़ुबैर, ये तमाम अशरा मुबशरा के अंदर दाखिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अमल नहीं छोड़ा। वाह 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 वाह। असल बात ये, गारंटी होने के बावजूद, गारंटी पर गारंटी है, सब कुछ है, इसके बावजूद उन्होंने अमल नहीं छोड़ा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन सहाबा किराम ने अशरा मुबशरा ने नमाज छोड़ दी हो, नमाज में कोताही कर दी हो, या सुन्नत के किसी अमल में उन्होंने कमी कर दी हो कि हम तो ऐसे भी जन्नती हैं, हमें क्या ज़रूरत है नवाफिल पढ़ने की। लेकिन उन्होंने नवाफिल भी पढ़े, उन्होंने सुन्नत भी अदा किए, उन्होंने तहज्जुद भी अदा किए, उन्होंने कुरान भी पढ़ा। तो आज हमें तो कहीं से भी बशारत नहीं, हम कैसे गाफिल हो गए, हम कैसे गाफिल, और कितने बड़े हम लोगों ने अपना वो ले लिया कि हम लोग मतलब है कि हम तो 1400 साल बाद किस कदर मतलब है कि ये माशरा मतलब है कि गंदा हो चुका है, इस माशरे के अंदर रह रहे हैं, फिर भी हम इतने पुरउम्मीद हैं। हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए, लेकिन अल्लाह से खौफ भी रखना चाहिए। अल ईमान बैन अर्रजाए वल खौफ, सुभान, ईमान जो है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान है, तो हमें खौफ और उम्मीद के दरमियान रहना चाहिए। अच्छा आसिफ रज़ा साहब, जन्नत में ले जाने वाले कामों में हमें ये भी मिलता है कि बाज़ जगहों पर इतना आसान लगता है कि बस कोई इस तरह का एक अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, कोई एक, जिस तरह बड़ी खूबसूरत बात अल्लामा अमीन शेरी साहब ने कही थी, इखलास की बात, तो कोई एक अमल भी उसकी बारगाह में अगर मकबूल हो जाए तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है और जन्नत बंदे को मिल जाएगी। लेकिन ये बात भी सही है कि ये उस एक अमल की तलाश में तो रहना चाहिए, उस लाइन में तो बंदा रहे। और जिस तरह अतात की बात हुई, मुझे बड़ी खूबसूरत एक बुजुर्ग की बात याद है, उन्होंने कहा जिस तरह इंजन जहाँ जाता है ना तो डब्बे वहीं चले जाते हैं, तो वो अतात इस तरह से है कि बस अपने आप को पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में ना बस पीछे रखो,
ان کے ساتھ ہی جو بھی ہوگا پھر ساتھ. جناب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اسامہ غازی صاحب بہت اچھا ٹاپک اور بہت اچھی آپ بھی ماشاءاللہ سے گفتگو فرماتے ہیں اور بڑی علمی اور شرعی نالج بھی آپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. علماء تشریف فرما ہے. دیکھیں جی قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پہ جو چلتا ہے, جو ہمیں جو سیدھا راستہ ہے, اگر ہم اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو جنت تو ایک مومن مسلمان کے لیے تو بہت آسان ہے. لیکن اگر ایسا شخص کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلے اور وہ بھٹک جائے, یعنی کہ دنیاوی جو عیش و عشرت ہے, دنیا کا جو اس وقت ماحول ہے, اگر اس میں وہ اپنے آپ کو ڈھال لے تو یقیناً وہ جنت کے راستے پہ نہیں جا سکتا. یقیناً ہم عبادت گزاری کرتے ہیں, ہم تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج یقیناً رمضان کا اختتام ہے اور ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا کیا. یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, یہ مغفرت کا مہینہ ہے, جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. یعنی کہ دیکھیں یہ عشرہ وہ عشرہ ہے کہ یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میں نے تمہیں جہنم سے آزادی کا یہ موقع دیا ہے, یہ مہینہ دیا ہے. تو ہم اس مہینے میں بھی عبادت کر کے, اللہ کی ریاضت کر کے, قرآن پڑھ کے, احادیث پڑھ کے, اچھے اعمال کر کے جنت میں بآسانی جا سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر عبادت بھی کرے اور ریاضت بھی کرے اور جھوٹ بھی نہ بولے مگر کسی کی دل آزاری کرے, دل آزاری کرے اور وہ جھگڑالو ہو, کیونکہ پیارے نبی کی حدیث بھی ہے کہ جھگڑالو آدمی جو ہے اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یقیناً ہمیں جو ہے عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ اس رمضان المبارک میں جو ہمیں جو موقع ملا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا بھی احساس کرنا چاہیے. یہ بھی عبادت ہے, اللہ کی سنت ہے کہ بھوکوں کو کھانا بھی کھلائے. یعنی کہ یہ بھی ایک احساس ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے, یہ بھی جنت میں جانے والا راستہ ہے. کہ یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت معاشرے میں جو حال ہے, آپ دیکھ لیں کہ ہم معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ استحکام نہیں ہے, یعنی کہ جو مہنگائی ہے یا جو دیگر چیزیں, آپ لوگوں کا حال دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے ہر فرد کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھوکوں کو کھانا بھی کھلائے اور جو معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر بھی نظر رکھے. یقیناً ان سب چیزوں سے بھی انسان جنت کے راستے کی طرف جا سکتا ہے. بہت خوب. اچھا پروفیسر صاحب, میں چاہ رہا ہوں امین شہیدی صاحب, آپ سب بھی حصول برکت کے لیے سب کی تھوڑی سی بات شامل ہو جائے. جنت میں لے جانے والے کام, تو بنیادی چیز ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, ایک چیز ہم نے اگر ذہن میں رکھنی ہے, اگر ہم اس کو ذہن میں رکھ لیں ہر چیز میں, تو انشاءاللہ پھر بندہ محفوظ ہے, پھر جنت ہی ہے. اور جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے, ویسے تو 5 نمازوں کے درمیان بھی جو گناہ ہو گئے, تو یعنی ایک نماز جب آپ پڑھیں تو پچھلی نماز کے درمیان جو آپ سے کوتاہیاں ہوگی ان کا کفارہ, اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان, اسی طرح ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان. تو یہ ہاں سبحان اللہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے, کتنا کرم ہے. اور یہ جنت جو ہے ایک مومن کا منتہی مقصود ہے. سبحان اللہ. اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. اگر تم اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہو کہ تو ایک دن تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی, نیک عمل کرو, نیک عمل کرو. نیک عمل وہ ہے جو اللہ اور رسول نے بتائے وہ کرو, وہ کرو, نیک عمل کرو اور اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اگر تم نے اللہ سے کسی کو شریک ٹھہرا لیا, سمجھ لیں تمہارا جنت میں جانا ناممکن ہے. اور جنت جانے کے لیے ایمان باللہ, سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا کہ جا کے منادی کرو خیبر میں, لا يدخل الجنت الا المؤمن, جنت میں صرف مومن ہی جائے گا. ایمان پہلی چیز, شرط ایمان مستحکم. ایک صاحب آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے یا رسول اللہ اوصی نہیں جس لی, اللہ کے رسول نصیحت کیجیے, لیکن نصیحت مختصر ہو. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوتیم جوامع الکلم, آپ کے تو ایسی اللہ نے فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی, اس سے بڑھ کر فصیح اور بلیغ ہو ہی نہیں سکتا, سمجھا. تو عربی زبان پر ناز کرتی آپ فصاحت و بلاغت پر. تو آپ نے فرمایا, رسول نے گھوڑے آپ اونٹ کی لگام پکڑ لی, کہ یا رسول اللہ اوصی نہیں, وہ اوجز مختصر کیجئے گا. رسول اکبر قل آمنت باللہ ثم استقم, کہ میں اللہ پر ایمان لا اور پھر اس پر قائم ہو گیا. واہ واہ, کوئی تمہیں خوف ڈرا نہ سکے
اور کوئی لالچ تمہیں پھسلا نہ سکے. کسی لالچ میں اگر پھسلنا نہیں ہے, کسی خوف سے ڈر کر اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے. تو ایمان جنت داخلے کے لیے پہلی چیز یہ ہے اخلاص ہو انسان کے اندر. جو عمل کرے اللہ کے لیے کرے, اللہ کی رضا پانے کے لیے کرے, اور وہ عمل سنت کے مطابق ہو. اگر نمل صالح ہے وہ اس میں اخلاص ہے اور وہ سنت کے مطابق ہے, انشاءاللہ جنت مل جائے گی. سبحان اللہ, جزاک اللہ. اب جی چونکہ 29ویں سحری ہے اور ہماری تو خواہش ہے کہ 30 روزے ہوں الحمدللہ انشاءاللہ, لیکن پتہ نہیں. تو یہ آخری لمحات ہیں رمضان المبارک کے, تو خاص دعا کی گھڑیاں ہیں. محمد علی شاہ صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے, خاص دعا فرمائیے, کیونکہ یہ سمیٹنے کی گھڑیاں ہیں. اور آپ سے ہی ہم سیکھتے ہیں کہ یہ تو جتنے رمضان میں لوگ بخشے گئے, چاند رات پہ اتنے لوگوں کی بخشش ہونی ہے. تو یہ خاص مانگنے کا وقت ہے, تو خصوصی دعا فرمائیے. اللہ بس حضرت انما الاعمال بالنیات, اللہ ہماری نیت اچھی کر دے. اور عشرہ مبشرہ میں جو 10 صحابہ ہیں اور امام حسن مجتبیٰ, امام حسین, آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, یعنی جنت کے مالک ہیں. اور اس کے علاوہ 10 صحابہ جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں. ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں جن کو بشارت کا ملتا ہے, اور بھی صحابہ ہیں جن کے حوالے سے, جن کے علاوہ بھی جن کو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا رخصت ہونا میری امت پر ایک مصیبت ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, فرمایا کیونکہ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے, اور صحیح بات ہے جو عاشقان رمضان ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں, گریہ ازاری کرتے ہیں کہ یہ رحمت والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. تو اللہ تعالی ہماری خطائیں معاف فرمائے. تمام ناظرین سامعین, آئیے مبارک گھڑیاں ہیں, 29ویں شب ہے, اللہ تعالیٰ سے, اور آج تاک رات ہے, کیا معلوم کہ آج کی رات لیلۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله یا اللہ, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا غفور یا غفور. اے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے پیارے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے رب کعبہ, اے رب رحمان, ماہ رمضان کا صدقہ اے اللہ ہماری عبادات قبول فرما لے, ہمارے سجود اور قیام قبول فرما, ہمارے روزے نماز تراویح صدقات قبول فرما. اے مولا جو خطائیں لرزشیں خطائیں ہو گئی مولا معاف فرما دے. بندہ بدکار ہوں, بے حد ذلیل و خوار ہوں, مغفرت فرما الہی, تو بڑا غفار ہے. اے اللہ ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ, تیرے پیارے محبوب کے آنسوں کا واسطہ, غم امت میں رونے والے محبوب کا واسطہ. اے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا رب البیت العتیق, اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہو. اے کریم, اے پیارے اللہ اس مبارک شب کا واسطہ مولا کریم ہماری جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. یا رب البیت العتیق, اے رب کعبہ, اے کن فیکون کے رب, ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے, ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اے پیارے اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے, ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے.
یا رب البیت العتیق ہمارے زوال کو عروج میں بدل دے، امت مسلمہ کے زوال کو عروج میں بدل دے۔ اے پیارے اللہ، نعمت کے ضائع ہو جانے سے بچا، نعمت کے چھن جانے سے بچا، زوال نعمت سے بچا، ہماری بدبختی کو سعادت مندی میں بدل دے، ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے، ہمارے امراض کو شفا میں بدل دے۔ یا شافی الامراض، یا قاضی الحاجات، یا مسبب الاسباب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا حل المشکلات، یا عظیم السلطان، یا قدیم الاحسان، یا داعم النعم، یا باسط الرزق، یا واسع العطایا، یا دافع البلایا، یا حاضرا لیس بغائب، یا موجودا عند الشدائد، یا مجمل السر، یا قوی اللطف، یا لطیف الصنع۔ اے اللہ، ہم گناہگاروں پر رحمت بھری نگاہ ڈال، ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ہم گناہگاروں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، گھروں میں، ہسپتالوں میں جو مریض ہیں اے اللہ شفا عطا فرما، قبلہ اول بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ۔ اے اللہ، فوج پاکستان کے قدم مضبوط کر دے، عالم اسلام کو کفر پر غلبہ عطا فرما، اس وبا سے، کورونا سے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ بول کی انتظامیہ ہمارے تمام علماء کو شاد اور آباد رکھ، ہمارے اسامہ غازی، ہماری پوری ٹیم کو یا اللہ ان پر رحمت کی نگاہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول